نجومی خاتون ہے وہ ہے جین ڈکسن. اس کی کوئی پیشن گوئی کبھی غلط نہیں ہوئی. تو یہ آپ سب کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی جین ڈکسن ہے مادام مریم نواز صاحبہ، انہوں نے ایک پیشن گوئی کی تھی اسلام آباد میں، اور آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باپ پارٹی باپ سے پوچھے بغیر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کولیشن پارٹی میں جائے. تو ساتھ انہوں نے کہا تھا میں جو بات کہتی ہوں مجھے پکا پتہ ہوتا ہے، اور باپ پارٹی جو ہے وہ اس کو میں خوب جانتی ہوں. تو ان کی پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے. ان کے باپ گئے ہیں کوئٹہ اور باپ پارٹی ان کے ساتھ شامل ہو گئی. اس لیے سب سے پہلی تو جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہمیشہ آپ سے سچ بولتی ہیں، آپ دیکھ لیں ان کا سچ پورا ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن کمیشن کا یہ خیال ہے کہ الیکشن 8 فیبری کو ہو رہے ہیں. اگر الیکشن 8 فیبری کو ہو رہے ہیں تو اسی لیے باقی ساری پولیٹیکل پارٹی جو وہ مہم چلا رہی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے. اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ صرف ایک پارٹی سے خوف زدہ ہے، سارے حکمران، اور وہ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف. میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں پانچوں، چاروں صوبائی اور مرکز کی، ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کام ہے، اور آپ بھی مریم نواز والی سچائی بولیں. آپ بولتے ہیں کہ جی ہم فیئر الیکشن کرائیں گے. کیسے فیئر کراؤ گے؟ ہمیں باہر تو نکلنے دو. خوف زدہ کس بات سے ہو؟ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میری آواز آج پہنچے گی جب ان کو اسلام آباد میں مجھے جلسے کی اجازت دے دیں. پاکستان تحریک انصاف کا ہم جلسہ کریں گے، اس لیے کہ ہم لوگوں نے الیکشن لڑنے ہیں سارے پاکستان میں. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ عمران خان کے بغیر کوئی الیکشن فیئر نہیں ہو سکتا. جو مرضی ہو جائے ہم سارے لڑ لیں تب بھی الیکشن کو دنیا فیئر نہیں مانے گی. اس کا سبب یہ ہے کہ جو سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے اس کو آپ نے 200 کے قریب کیس بنائے، اور ہر کیس میں دوسرے تیسرے مہینے بعد آپ گرفتاری ڈال رہے ہیں. 100 دن اس کو اندر رکھنے کے باوجود وہ کیا ٹوٹے گا؟ اس کا ایک بال بھی نہیں ٹوٹا. وہ کھڑا ہے اس لیے کہ پاکستانی قوم کی وہ آخری امید ہے. پاکستانی قوم کی نہیں ہے. اب تو غزہ والے کہتے ہیں اس کو ایک دن کے لیے رہا کرو، وہ جا کے اقوام متحدہ میں ہماری وکالت کرے. تو ایک دن کے لیے جو بولے گا وہ چلے گا. تیسری اور آخری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا، پہلے کہا گیا تھا کہ شہباز شریف آئے گا تو ڈالر نیچے ہوگا، نہیں ہوا. پھر کہا گیا کیئر ٹیکر آئیں گے ڈالر نیچے ہوگا، نہیں ہوا. جو عارضی اور مصنوعی معاشی اقدامات ہیں ان کے ذریعے سے قوم کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا. اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے میں گیا تھا، میرے ساتھ ایک اور ممبر تھے وکیل ہمارے. میں نے عمران خان کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جا کے چارٹر آف ڈیمانڈ دیا الیکشن کمیشن کو. چارٹر آف ڈیمانڈ پہ الیکشن کمیشن فوراً عمل کرے. اور 3 مطالبات ہیں ہمارے. ایک پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہم سے مت ڈرو، یوتھ سے مت ڈرو، ہمیں باہر نکلنے دو، ہم جلسے کریں گے. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کو مائنس کر کے آپ جو الیکشن کرائیں گے قوم نہیں اس کو قبول کرے گی. اور تیسرا یہ ہے کہ جو مرضی کر لو. میری تو خواہش یہ ہے کہ یہ سارے پورے پاکستان کی، جس طرح عمران کہتا تھا، بابر اعوان کہتا ہے، سارے چور ان کو اکٹھا کرو تاکہ اوپر نیچے رکھ کے قوم ان پہ مور مارے اور ان کو شکست دے. سر نواز شریف کی چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے سر آپ؟ تم اپنے گھر سے پوچھو نواز شریف کو برداشت کر سکو گے؟ سر وہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں سر کہ مشکور ہیں ہم ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے. جی آسانیاں نہ ہوئی تو کتنا مشکل ہوگا الیکشن میں آپ کے لیے؟ ہم تو مہم پہ ہیں بھائی. میں باہر نکلا ہوں، یہ کھڑا ہوں شرائع دستور کے اوپر. اس لیے آسانیاں وہ ڈھونڈے جنہوں نے این آر او لینا ہے. ہمارے ساتھ پبلک ہے. جلسے کے لیے آپ لوگوں نے کوئی درخواست دی ہے؟ جلسے کے لیے اسلام آباد میں آپ نے کہاں جلسہ کرنا پوچھو، ادھر دکھاؤ نا ذرا، یہ دکھاؤ. ایسے ہی لوگ کھڑے ہیں. ووٹ کس کو دیں گے؟ عمران خان. کیا بات ہے، ان سے پوچھو. آپ بھائی ووٹ کس کو دیں گے؟ عمران خان. ہاں بس بات ختم ہوگی. ریفرینڈم تم نے کروا دیا، شکریہ. تو بابر اعوان صاحب جلسے کے لیے پرمیشن وغیرہ درخواست کب دے رہے ہیں؟ جلسے کے لیے پرمیشن اور درخواست کی پابندی غیر آئینی ہے، لیکن جلسے کے لیے ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ میں لکھا ہے فوری طور پہ ہمیں اجازت دی جائے، ہم پورے پاکستان میں جلسے کریں گے. سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف نامزد وزیر اعظم ہے. ہے نہیں؟ سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف نامزد وزیر اعظم ہے.
یہ کون بولا؟ یہ بول رہے ہیں نقاب پوش ہے. سر یہ بتائیے کہ خواجہ سعد رفیق کہہ رہے ہیں جی ابھی یہ آپ نے دیکھا محمد عوام صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے